شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور آج کی ویڈیو پر لائکس ٹارگٹ جو ہے وہ بھی 300 ہی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں پاکستان کا ہی رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ، جس کا نیم حفیظ ہے، ہم دونوں بھائی مل کر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنی گاڑی پر ہی گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کا جب وہ کام کمپلیٹ ہوا تو ہم لوگ گھر واپس آنے کے لیے اپنے شہر کی طرف نکلے تو رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بہت زیادہ رات ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگوں کو گھر پہنچنا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ جلدی ڈرائیو کرو، اس ٹائم تو اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی، نہ ہی زیادہ رش ہوتا ہے، تو ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں گے۔ پھر بھی وہ جتنی بھی تیز ڈرائیو کرتا، ہمیں گھر واپس پہنچنے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جانے تھے۔ ہم لوگ جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ بالکل سنسان اور ویران تھا۔ وہاں پر نہ تو کوئی آبادی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی شاپ وغیرہ نظر آ رہی تھی، بس ایسے لگ رہا تھا کہ ایک سڑک ہے جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک ویرانے پھیلے ہوئے ہیں۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی۔ جب ہم لوگوں نے اتر کر دیکھا تو ہم لوگوں کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائر بھی نہیں تھا، اور وہاں پر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی ہمیں شاپ نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر انسان تو کیا، کوئی جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم لوگ اس ٹائم کس روڈ پر تھے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اتنی رات کا ٹائم ہے، ہم لوگ اب کیا کریں؟ نہ تو ہم لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائر تھا اور نہ ہی وہاں پر ہم لوگ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے تھے۔ اگر گاڑی کو دھکیل کر بھی لے جا سکتے تو وہ بھی کر لیتے، اگر ہم لوگوں کو پتہ ہوتا کہ پاس کوئی ورک شاپ یا ایسی کوئی جگہ ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ خیر ہم لوگ گاڑی میں آ کر واپس بیٹھ گئے، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے، تقریباً 15-20 منٹ گزرے تو ہم لوگوں کو بالکل سامنے روڈ کی طرف سے تھوڑی سی روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے بہت زیادہ آہستہ سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جب اپنی گاڑی کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آدمی ہے۔ ہم لوگ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئے اور یہ دیکھنے لگے کہ شاید یہ آدمی ہم لوگوں کے پاس آ جائے۔ وہ آدمی جب ہم لوگوں کے قریب آتا گیا تو اس نے جو لالٹین پکڑی ہوئی تھی اس کو بجھا دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے لالٹین کو کیوں بجھا دیا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے اس سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے، کیا یہاں پر کوئی ورک شاپ یا کوئی مدد مل سکتی ہے؟ وہ ہم لوگوں کے چہرے کی طرف بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں شاید اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگ کیا پوچھ رہے ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اشاروں میں بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو چکی ہے اور ہم لوگ یہاں پر سٹک ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرو یا ہم لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں پر کوئی مدد مل سکتی ہے۔ پھر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور 1 سیکنڈ کے بعد بولا نہیں، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ تبھی وہ یہ کہنے لگا کہ ادھر پاس ہی جنگل میں میرا گھر ہے، تم لوگ چاہو تو وہاں پر رات گزار سکتے ہو، اور جیسے ہی صبح ہوگی اپنے گھر واپس چلے جانا، یہاں پر سڑک پر ٹھہرنا تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتے ہیں۔ تبھی وہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگوں نے گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ ایک جنگل کا راستہ تھا، درختوں سے گھرا ہوا راستہ تھا، جس میں ہم دونوں کو وہ لے کر جا رہا تھا۔ جب ہم لوگ روڈ سے کافی آگے تو جس جگہ پر وہ ہم لوگوں کو لے کر جا رہا تھا وہاں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر مردہ جانور ہیں۔ ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ہمیں ایک جھونپڑے کے پاس لے آیا۔ جیسے ہی ہم اس کے پاس پہنچے، وہ ایک جھونپڑی نما گھر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم لوگ ادھر رکو، میں بھی آتا ہوں۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اس جگہ سے بھی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے جھونپڑے کا وہ پردہ سا اٹھایا تو اندر بھی لائٹ جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس کے پاؤں دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے پاؤں الٹے تھے اور وہ الٹے پاؤں کے ساتھ چل رہا تھا۔ میری حالت ایسی ہوگی جیسے میرا جسم کانپ رہا ہے۔ میرے بھائی نے جب میری طرف دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ اس کی طرف دیکھو۔ اب وہ جس جھونپڑے میں تھا، شاید وہاں پر بھی کوئی لالٹین جل رہی تھی یا کوئی کینڈل جل رہی تھی، جس کی روشنی میں وہ نظر آ رہا تھا، اور اس کا جو سایہ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کان بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کے جو ہاتھوں کے نیلز تھے وہ بھی بڑھنے لگ گئے۔ اتنا بھیانک منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اونچا اونچا اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے۔ جس طرف ہم لوگ اس کے ساتھ آئے تھے، اس طرف ہی ہم لوگوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنا بھاگے کہ اپنی گاڑی کے پاس آ کر رکے۔ فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو ایک گاڑی دکھائی، گاڑی آتی ہوئی ہم لوگوں نے دیکھی۔ ہم لوگ فوراً سے باہر نکلے، گاڑی کو روکا تو اس میں بھی کوئی مسافر تھے، ان سے مدد لی۔ ان لوگوں نے ہماری مدد کی تو ہم لوگ اس ویران جنگل سے صحیح سلامت نکل سکے، ورنہ شاید وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جو اتنا ڈراؤنا آسیب تھا، جن تھا، پتہ نہیں وہ ہم لوگوں کو جان سے مار دیتا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، جب بھی آپ لوگ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کسی بھی سفر پر جاتے ہیں، چاہے وہ دن ہو رات ہو، اپنی گاڑی کو چیک کر کے نکلنا چاہیے، اور اسپیئر جو ٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے پاس لازمی رکھنے چاہیے، اور باقاعدہ پریکٹس ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگوں کا اگر کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ لوگ اس کو چینج کر سکیں، اور صدقہ لازمی دے کر نکلا کریں۔ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلیقہ شیئر کر رہی ہیں حیدرآباد سے۔ سلیقہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری فرینڈ ہے، اس کی امی کے ساتھ ایک بہت زیادہ ڈراؤنا حادثہ ہوا تھا، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ اس گھر کے سامنے ایک بہت ہی پرانا سا گورنمنٹ اسکول بھی ہوا کرتا تھا۔ اکثر وہ اسکول بند ہی رہتا تھا۔ تو میرے ابو جو تھے وہ ایک آفس میں جاب کرتے تھے۔ ابو بعض اوقات بہت زیادہ لیٹ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو نے گھر کال کر کے بتا دی تھی کہ وہ لیٹ آئیں گے، ان کو دیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ رات کے 2 بج گئے اور ابو ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ تبھی ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے یہ سمجھا کہ ابو آئے ہوں گے، انہوں نے فوراً سے جا کر بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، تو سامنے رات کا اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دم سے گھر کی طرف کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور چلنے کے پاؤں کی آواز آ رہی ہے، جیسے قدموں کی آواز ہوتی ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلتا ہوا بالکل دروازے کے سامنے آ گیا۔ امی نے جب دیکھا، وہ ایک بہت ہی زیادہ قداور کوئی شخص تھا، بہت بھاری بھرکم اس کا جسم تھا، لیکن اس کا سر نہیں تھا، وہ کوئی سر کٹا تھا۔ جیسے ہی امی نے اس کو دیکھا، امی نے فوراً سے بہت زوردار چیخ ماری اور دروازہ بند کیا، اور وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ بچے تھے، ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں تھے، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر امی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ابو گھر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ جیسے انہوں نے دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، صرف انہوں نے وہ جلدی سے اس کو بند کیا تھا، لاک نہیں لگایا تھا۔ جیسے ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے امی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ان کو جگانے کی کوشش کی، ان کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ان کو بڑی مشکل کے ساتھ اندر لے کر آئے اور سارا ماجرا پوچھا، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ آپ ہوں گے، میں نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، تو وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک مخلوق تھی جس کا سر نہیں تھا۔ امی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی اور ڈرنے لگی۔ تبھی ابو ان کو ایک صاحب علم ہستی کے پاس لے کر گئے، جو کہ ایک عالم تھے۔
جب انہوں نے پڑھائی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سرکٹے کا بسیرا اس اسکول میں ہے، وہ اسی طرح سے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، لیکن اس کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے اثر میں ہے اور ڈر چکی ہیں کیونکہ اس نے دستک دی اور انہوں نے فوراً سے رسپونڈ کیا اور دروازہ کھول دیا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، اگر دوبارہ وہ کبھی ایسے آیا تو شاید ان کو نقصان پہنچائے۔ تبھی امی کو انہوں نے ایک تعویذ بھی دیا جس سے وہ جو بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی وہ کچھ کم ہوئی، اور ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ بہت زیادہ پرسرار وہ اسکول تھا جہاں پر ہم لوگوں کا وہ گھر تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سلیقہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلیقہ آپ کا۔ لسنرز، جب بھی رات کے پہر پر دروازے پر دستک ہو تو ہمیشہ پوچھ کر کنفرم کر کے پھر دروازہ کھولنا چاہیے۔ بالکل بھی دروازہ فوراً نہیں کھولتے کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ دستک دینے والا کوئی آپ کا اپنا ہے یا کوئی ایسا جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے۔ سنڈریلا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ خالہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں 25 منٹ کی مسافت پر ایک درگاہ تھا۔ وہاں پر لوگ اکثر جایا کرتے تھے اور پیدل ہی جاتے تھے۔ تقریباً 25 منٹس لگتے تھے اگر کوئی پیدل بھی وہاں تک جاتا تھا۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک شخص وہاں پر گیا اور جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو شام ہو گئی تھی۔ اسی راستے میں ایک بہت قدیم اور پرانا کیکر کا درخت بھی ہوا کرتا تھا۔ جیسے وہ اس درخت کے پاس پہنچا تو اس کو اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے بکری بول رہی ہے۔ جب اس نے غور کیا تو وہاں پر کالے رنگ کی ایک بکری کھڑی تھی، اور وہ بکری باقاعدہ اس طرح سے بول رہی تھی جیسے اس کو دیکھ کر بول رہی ہے۔ اسے یہ لگا کہ شاید یہ گاؤں کے کسی گھر کی بکری ہوگی اور یہ اس طرح سے آوازیں نکال رہی ہے، اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، جس کی بھی ہوگی صبح ان کو دے دوں گا۔ وہ بکری کے قریب گیا اور اس کو بہت طریقے سے اٹھا لیا کہ یہ ڈرے بھی نہ اور اس کو میں ساتھ لے جاؤں۔ جیسے اس نے اس بکری کو اٹھایا اور چلنے لگ گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو بکری تھی بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو یہ اتنی بھاری نہیں تھی، اب اتنا زیادہ اس کا وزن کیسے بڑھ گیا ہے۔ جب اس نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو جو بکری تھی بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی بہت ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں جو تھیں اسی کیکر کے درخت کے پاس تھیں اور باقی دھڑ اس آدمی کے بازوؤں میں تھا جہاں تک وہ لے کر اس کو چل کر آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اس نے فوراً سے اس بکری کو وہیں پھینکا تو وہ واپس اسی کیکر کے درخت کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ جب وہ گھر آیا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس کو عجیب و غریب دورے پڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ بکری کی آوازیں تک نکالنے لگ گیا۔ پورے گاؤں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی پر کیکر کے درخت کے پاس سے یہ حملہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ایک عامل صاحب نے جب اس کو دیکھا تو اس کو تعویذ دیے اور یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس کیکر کے درخت کے پاس نہ جانا، وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے جنات کا بسیرا ہے جنہوں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کیا اور تم نے اس کو اٹھا بھی لیا تھا۔ اس کے بعد اس کیکر کے درخت کے پاس سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں، بکری کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی تھی۔ میری خالہ کہتی ہے جب اس آدمی کو دورے پڑتے تھے تو وہ کبھی آدمی کی آوازیں نکالتا تھا اور کبھی بکری کی آوازیں۔ وہ آوازیں گاؤں کے سبھی لوگوں نے سنی تھی، یہاں تک کہ میری خالہ لوگوں نے بھی وہ آوازیں سنی تھی، اور خالہ کہتی ہیں وہ اتنی ڈراؤنی آوازیں تھیں کہ سب ڈر جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی ڈر کے مارے ان کے گھر تک بھی نہیں جاتا تھا کہ شاید وہ جو اثر اس پر ہے کسی اور پر نہ ہو جائے۔ لیکن پھر اس آدمی نے کافی زیادہ علاج کروایا، بہت بڑے عامل تھے جنہوں نے اس کا علاج کیا، اس کو تعویذ دیے، تب جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی میری خالہ کے گاؤں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ کبھی بھی ہمیں کسی ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں بڑا ہوا تو میں نے کام کاج سٹارٹ کیا تو میرے گھر والے، میرے پیرنٹس یہ چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے۔ میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی تو وہ لوگ میرے لیے رشتے دیکھنے لگ گئے۔ بہت سے رشتے دیکھے، کوئی بھی خاص پسند نہیں آتا تھا۔ تبھی ہم لوگوں کے پاس ہی ایک گاؤں تھا،
وہاں پر ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی رہتے تھے۔ اس گھر کا پتہ چلا تو میرے ماں باپ وہاں پر گئے، ان لوگوں کو وہ رشتہ پسند آ گیا اور میرے گھر والوں نے میری شادی اس لڑکی سے کر دی۔ ہم لوگوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، بڑے آرام سے ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، اپنے گھر میں خوشحال تھے۔ پھر ایک رات بہت ہی ڈراؤنا حادثہ ہوا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ رات کے ٹائم گھر کا دروازہ کیوں کھلا ہے۔ جیسے میں اپنے گھر کے آنگن میں آیا تو وہاں پر جانوروں کے جسم کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، جسمانی اعضاء پڑے ہوئے تھے جانوروں کے، اور دیوار کے اوپر بہت زیادہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ وہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ میرے کمرے کے باہر ہی تھا۔ جیسے میں نے اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میری بیوی جو تھی بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں جانور کا گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے دانت بہت زیادہ عجیب و غریب اور لمبے ہوئے ہوئے تھے، چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہوا تھا، اور وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاید 25-30 منٹ کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا، وہ بالکل نارمل تھی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی ظاہر نہیں کروایا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرے اوپر بھی کوئی حملہ نہ کر دے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اس کے اوپر کسی چیز کا بسیرا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اکثر عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ رات کے ٹائم اکیلی صحن میں نکل جایا کرتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی نہ دکھنے والی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ بہت دنوں سے میں یہ چیز نوٹس کر رہا تھا۔ وہ جانوروں کے اعضاء اور وہ جو خون لگا ہوا تھا وہ بھی اب غائب ہو چکا تھا۔ میں اس کو کسی بھی طریقے سے اپنی باتوں میں الجھا کر ایک عامل صاحب کے پاس لے گیا اور ان کو یہ بات بتائی کہ میری بیوی پر پڑھائی کر کے دیکھیں کہ اس پر کس چیز کا اثر ہے، اس طرح سے اس نے کچا گوشت کھایا ہے کسی جانور کا، اور یہ عجیب و غریب آوازیں بھی نکالتی ہے کبھی کبھی۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو جس مخلوق کے زیر اثر وہ تھی، وہ مخلوق اس کے جسم میں حاضر ہو گئی، اور اس نے وہ جو عامل تھے ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ بڑی مشکل سے ان کو بچایا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب اس کو دورہ پڑتا تھا تب اس کی حالت ایسی ہوتی تھی جب وہ مخلوق اس کے اندر آتی تھی۔ میں اس کو واپس لے آیا، اب اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت کوشش کی، بہت جگہ سے میں نے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ دن بدن اس کے حالات اور ہی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب سے میں اس کو یہ عامل حضرات کے پاس لے کر جا رہا تھا وہ زیادہ ہی اس کے حالات خراب ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے میرے ماں باپ کا بھی قتل کر دیا۔ اب میرا حال بہت زیادہ خراب تھا، میں اس سے ڈرنے لگ گیا تھا، اور وہ یہ سب کر کے بھول جایا کرتی تھی، اس کو یاد تک نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عامل کا مجھے پتہ چلا، میں ان کے پاس گیا، ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا بسیرا ہے جو اس کے جسم میں آتا ہے اور اس سے یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، وہاں پر بہت زیادہ خون خوار جنات کا بسیرا ہے، ایسے وحشی جنات کا بسیرا ہے جو خون کرتے ہیں اور خون ہی پیتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو اسی حال میں وہاں سے لے کر نکل جاؤ، کیونکہ وہ جو جنات ہیں اسی گھر تک مقیم ہیں، اس گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر یہ وہاں پر رہے گی تو ان کے اثر میں رہے گی، اس گھر سے دور ہوگی تو اس کا علاج کرنا آسان ہوگا۔ میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور کہیں اور گھر لیا۔ پورے گاؤں میں اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کا بہت زیادہ علاج کروایا، وہی جو سید تھے، بہت بڑے عامل تھے، وہ انہوں نے اس کا علاج بھی کیا، تب جا کر وہ کچھ بہتر ہوئی۔ تقریباً اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے 1 سال لگا۔ وہ اکثر ڈراؤنی آوازیں نکالا کرتی تھی، لیکن جب اس کا علاج شروع ہوا تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئی۔ اور وہ جو گھر تھا، جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، وہاں پر کبھی کوئی روتا تو کبھی کوئی ہنستا ہے۔ اس گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی گئے تھے کیونکہ وہاں پر دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ پھر بہت عرصے کے بعد میری بیوی بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن جو کچھ تب ہوا میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہانی تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جس گھر میں بھی جنات کا اثر ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ گھر کے سبھی فرد کے اوپر جنات اپنا اثر کریں یا ہر کسی کو اپنا آپ دکھائیں۔
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر ان چیزوں کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی اپنے فیملی ممبر میں، کسی بھی دوست احباب میں ایسی کوئی حرکت دیکھیں کہ وہ رات کے ٹائم عجیب آوازیں نکالتا ہے، یا وہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق سے باتیں کرتا ہے، یا آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ اس میں کچھ بدلاؤ ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، نماز پڑھ کر اللہ سے رحم مانگا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نشین وائس آفیشیل 99 پر کل میں انشاءاللہ نیا ولاگ شیئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اور میرے جو آن لائن شاپنگ پیج ہے ویکس کلیکشن، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کا لائکس ٹارگٹ ہے 300، اس کو ضرور فلفل کریے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔